बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको खबर तो मिल चुकी होगी कि किस तरह तीफी बट ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार हुए हैं। उन्हें किसने गिरफ्तार करवाया, क्यों करवाया, किस तरह ये सारे का सारा वाक़या हुआ और क्या अब इस तरह हो सकता है कि तीफी बट को सीसीडी गिरफ्तार करके कहीं ले जा रही हो, उनके साथी उनको छुड़वाने के लिए आए और खुदा न खास्ता वो किसी न किसी क्रॉस फायरिंग के अंदर उनके साथ कोई हादसा हो जाए। हर तरफ से यही आवाज़ें आ रही हैं और अब इनके साथ क्या होने जा रहा है। हाल ही में गोगी भट्ट का इंटरव्यू किया था सरफराज खान ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और उस इंटरव्यू को देख के ही मुझे समझ आ गई थी कि लगता यह है कि शायद अब मामला अपने इंजाम को पहुंचने वाला है। क्या हाल है आपका सरफराज? मैं बिल्कुल ठीक ठाक राव साहब। ये क्या चक्कर चल गया? ये सुना है बड़े ही ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी हुई है, कोई फ्लैट फ्लूट का भी जिक्र किया जा रहा है, सारा कुछ किस तरह हुआ है सब? राव साहब, बहुत बड़ी खबर है ये कि तीफी बट को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। और तीफी बट की जो गिरफ्तारी है वो बड़ी ही ड्रामाई अंदाज के अंदर हुई है। एक मिसाल है ना जिसमें कहते हैं कि अन्य हाथ जो है वो बटेरा आना, इसी तरह से ही जो तीफी बट की गिरफ्तारी है वो भी अमल में लाई गई है। पुलिस राय का ऐसा कहना है कि पंजाब पुलिस की एक टीम जो है वो गुजरावाला के 2 रिहायशियों की गिरफ्तारी के लिए दुबई में जो है वो मौजूद थी और उनको ये इतला मिली कि ये दोनों इश्तिहारी जो हैं वो एक फ्लैट के अंदर मौजूद है। दूसरा कौन? 2 इश्तिहारी थे, ये गुजरावाला के इश्तिहारी हैं। अच्छा, ये दोनों है। जिनकी गिरफ्तारी के लिए पहले से ही टीम जो है पंजाब पुलिस की वहाँ पर मौजूद थी और उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए ये टीम जो है वो वहाँ पर पहुंची थी। और उनको ये इतला मिली थी कि जो गुजरावाला के दोनों इश्तिहारी हैं ये एक फ़्लैट के ऊपर मौजूद हैं। तो जो पंजाब पुलिस है उसने दुबई पुलिस के साथ उस फ्लैट के ऊपर रेड किया और वहाँ पर जो है वो एक दावत चल रही थी। जब वहाँ पर उन्होंने शनाख्त का अमल शुरू किया, जो लोग उस कमरे के अंदर मौजूद थे, तो वहाँ पर ये इंकशाफ हुआ कि तीफी बट भी उसी दावत के अंदर मौजूद हैं और पंजाब पुलिस के एक डीएसपी हैं खालिद वरिया, वो तीफी बट को जो है वो वहाँ पर पहचान गए। तीफी बट ने जब उस कमरे के अंदर मौजूद थे अपने आप को छुपाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। अच्छा। लेकिन जो डीएसपी खालिद वरिया है उन्होंने उनको देखते साथ ही कह दिया था कि ये तीफी बट साहब हैं और ये लाहौर पुलिस को जो है वो एक कत्ल के मुकदमे के अंदर जो है वो मतलूब है। ये बात जब दुबई पुलिस को बताई गई तो दुबई पुलिस की जानिब से उनको जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर हिरासत में लिया गया और अब तक की इतलात ये हैं कि अभी भी तीफी बट जो हैं वो दुबई पुलिस की हिरासत में ही मौजूद हैं और अभी उनको लाहौर पुलिस के हवाले नहीं किया गया है। अच्छा, ये कहानी है सारी। मुझे पता चला है कि कोई गेम डाली गई है, इनको स्पेशल इनको बुलाया गया है कि जनाब आप आएँ दावत में, और दावत में बुला के इनको गिरफ्तार करवाया गया। ये क्या चक्कर है? देखें, पुलिस ज़राए से जब हमारी बात हुई है तो उनका ऐसा कहना था कि कोई प्री प्लान्ड रेड के तहत जो है वो इनको हिरासत में नहीं लिया गया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अन्य हाथ बटेरा आना ये उसी तरह से ही हुआ है कि वो गिरफ़्तार तो किसी और को करने के लिए गए थे, लेकिन गिरफ़्तारी इतनी बड़ी हो गई कि वो ख़बर जो है वो पूरे पाकिस्तान में जंगल के आग की तरह जो है वो फैल गई। अब ये बताएं सीसीडी की एंट्री कब हो रही है? सीसीडी की एंट्री हो गई है। वो कैसे? जो सरबराह हैं सीसीडी के सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, उन्होंने जीआईटी को बाकायदा तौर पर जो है ये दरख्वास्त की है कि जो तीफी बट की तफ्तीश है वो मेरे हवाले कर दें, क्योंकि इस केस की तफ्तीश जो है पहले ओसीयू करती रही है और ओसीयू जो है वो सीसीडी का ही हिस्सा थी। तो जो जेआईटी है वो किसने बनाई है? लेकिन जेआईटी जो है वो तो पंजाब पुलिस की जानिब से बनाई गई थी और इस केस के अंदर 2 जेआईटीज़ जो हैं वो बनी हैं। पहले जब ये जेआईटी बनी थी उस जेआईटी के अंदर जो है वो जो गोगी भट्ट साहब हैं, ठीक है, उनको जो है वो कसूरवार करार नहीं, कसूरवार ठहरा दिया था। नहीं, पहली जेआईटी ने गोगी भट्ट को जो है वो बेकसूर करार दे दिया था और जो तीफी बट है उनको जो है वो गुनाहगार करार दिया था। उस वक़्त जो है वो गोगी भट्ट साहब और तीफी भट्ट साहब दोनों मफरूर थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो जेआईटी ने तफ्तीश की उसके अंदर जो तीफी भट्ट के करीबी रिश्तेदार हैं बिलावल समेत 4 मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया था अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के अंदर। तो उनकी तफ्तीश के बाद ये बात सामने आई थी कि इस केस के अंदर जो है वो तीफी भट्ट के मुलव्वस होने के जो हैं वो शवाहिद मिले हैं, लेकिन गोगी भट्ट के मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिले हैं। लेकिन उसके बाद एक जेआईटी वो बनी थी, उसके बाद फिर दोबारा से एक जेआईटी जो है वो तश्कील दी गई थी इस केस की तफ्तीश के लिए, क्योंकि जो मुद्दई थे उन्होंने जो है वो कुछ ऐसे सवालात उठाए थे कि इसकी तफ्तीश जो है वो मेरिट के ऊपर नहीं हो रही है। अब टीपू ट्रक्का वालों के साथ जिनकी कितने साल पुरानी दुश्मनी है इनकी बट ब्रदरान की?
دہائیوں کی دشمنی، دہائیوں کی دشمنی. لیکن یہ دشمنی میں گوگی بٹ اور تیفی بٹ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہا کیونکہ دوسری سائڈ پہ نقصان ہوتے رہے. امیر بلاش ٹیپو والا مارا گیا, اس سے پہلے بھی مارے گئے جو لوگ مارے گئے, لیکن ان کا ابھی تک کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. اس کے پیچھے ان کا آپس میں مجھے اتحاد لگا. لیکن اب جب آپ نے گوگی بٹ کا انٹرویو کیا لاسٹ, اس میں مجھے یہ لگا کہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور یہ ایک دوسرے کے اوپر ملبہ پھینک رہے ہیں. وہیں سے مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ لو بھی ان کا زوال شروع ہو گیا. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جب میں گوگی بٹ کا انٹرویو کرنے کے لیے وہاں پر پہنچا تھا اور ان سے کچھ ایسے سوالات بھی میں نے کیے جس سے جو ہے وہ ناراض ہو گئے تھے, اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا میرا کہ کیا آپ تیفی بٹ کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہیں؟ تو اس پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ان کا تیفی بٹ سے جو ہے وہ اب کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ گھریلو ناچاکی کی وجہ سے پچھلے 3-3.5 سال سے وہ تیفی بٹ کے ساتھ جو ہیں وہ رابطے میں نہیں ہیں. اور اس قتل میں بھی وہ بالکل بے قصور ہیں, اور اس قتل کی جو پلاننگ ہے اور اس کے بعد جب اس کو انجام تک پہنچایا گیا, انہیں کسی چیز کا بھی جو ہے وہ کوئی علم نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ میرے حد تک جو ہے وہ میرے سے تفتیش کریں, میں تیفی بٹ کو نہیں جانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ میرے سے قرآن اٹھوا لیں. یہ آپس میں کزن ہے, اور ان کی کچھ پراپرٹیز اور ان کے جو کاروبار ہیں نا وہ آپس میں اکٹھے ہی ہیں. تو بقول رشتہ کیا ہے ان کا آپس میں؟ یہ پھوپھی زاد ہیں آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کے, مامے پھوپھی کے جو ہے نا آپس میں کزن ہیں یہ. تو جب ان کی تفتیش گوگی بٹ صاحب جب منظر عام کے اوپر آئے اور وہ بھی جو ہے وہ جے آئی ٹی میں پیش ہو گئے, جو دوسری جے آئی ٹی ہے انہوں نے تیفی بٹ اور گوگی بٹ دونوں کو جو ہے وہ قصوروار لکھ دیا. جب ان کو قصوروار لکھا گیا تو تیفی بٹ گوگی بٹ صاحب جو ہیں وہ پھر منظر عام کے اوپر آئے اور انہوں نے پھر انٹرویوز بھی دیے, اور انہوں نے یہ تک کہا کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ امیر بالاج ٹیپو قتل کیس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر آپ تیفی کی بات کرتے ہیں تو میرا تیفی سے جو ہے وہ 3-3.5 سال ہو گئے ہیں, میرا ان سے کسی قسم کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہے. لیکن ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دبئی کی پولیس جو ہے وہ دینے سے انکار کر دے, لیکن ویسے ایسے ہوتا نہیں. دبئی والے ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کرتے ہیں. شاید نئے سرے سے کیس بنانا پڑے, تھوڑا سا ٹائم لگ جائے حوالگی کے حوالے سے, ان کو یہاں پہ لانے کے حوالے سے. دیکھیں, یہ پنجاب پولیس کے لیے نا ایک چیلنج ہے تیفی بٹ کو آپ واپس پاکستان لے کر آنا, کیونکہ جو پنجاب پولیس کی ٹیم ہے وہ اس وقت ریڈ وارنٹ لے کر دبئی روانہ ہو چکی ہے, اور اب میرے خیال سے تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے وہ وہاں پر پہنچی ہے, اور انہوں نے دبئی پولیس سے جو ہے وہ رابطہ بھی کیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے پہلے ہی جو ہیں وہ ریڈ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے. ان کے اوپر جو ہے وہ قتل کا الزام ہے لاہور میں. تو بات یہ ہے کہ قانونی ماہرین یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ جو دبئی کی عدالت ہے وہ ان کو ریلیف بھی دے سکتی ہے, کیونکہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں. لیکن پاکستان تو لایا جا سکتا ہے, پاکستان لایا جا سکتا ہے, لیکن ریلیف بھی دیا جا سکتا ہے وہاں پر. اگر ان کی عبوری ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی جاتی ہے عدالت کی جانب سے, تو پھر لاہور پولیس کو اور پنجاب پولیس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تیفی بٹ جو ہے وہ امیر بالاج ٹیپو کے قتل کیس کے اندر ملوث ہیں. ان کو جیو فینسنگ دکھانی پڑے گی, ان کو شواہد دکھانے پڑیں گے, ان کو سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھانے پڑیں گے. مخبریوں کے بعد کہیں حملہ نہ ہو جائے یا کچھ اور نہ ہو جائے. اور اگر وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو سی سی ڈی کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ نہ تو وہ اپنے نیفے میں پسٹل رکھتے, نہ ہی وہ ان کے کوئی دوست ان کو چھڑانے آئیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سی سی ڈی کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ؟ دیکھیں, سی سی ڈی کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ یہ تیفی بٹ صاحب کوئی عام جو ہے وہ شخصیت نہیں ہے, کیونکہ ان کے جو ہاتھ ہیں وہ بڑے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے سیاستدانوں سے جو ہیں وہ ان کے بڑے اچھے جو ہیں وہ تعلقات ہیں. جو طریقہ کار ہے سی سی ڈی کا, اس کے مطابق مجھے نہیں لگتا ہے کہ تیفی بٹ صاحب کو جو ہے وہ اس طرح سے کسی پولیس مقابلے کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں, جو نام نہاد بڑے لوگ ہوتے ہیں, جس طرح کے بڑا آپ کہہ رہے ہیں نا, نام نہاد بڑے لوگ جن کی امارت اور ان کے تعلقات کی بنا پہ وہ ان کو بڑا بنا دیا جاتا ہے, ان کو ہمیشہ خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب ان سے سسٹم کو خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ ریاست کبھی بھی سسٹم پہ کمپرومائز نہیں کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا وہ اسلام آباد کے اندر ایک کیس آیا تھا, لڑکی کو قتل کیا تھا, اس کے لڑکے کے پیرنٹس آپ کو پتہ کتنے امیر تھے, لیکن اس کے باوجود وہ اس کو بچا نہیں سکے. تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ کہانیاں ہیں,
اور کہانیاں بھی چل رہی ہیں، گرفتار ہو چکے ہیں ڈرامائی انداز میں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انیہ ہاتھ بٹیرا آ گیا ہے۔ ہمیں جو خبر ملی تھی وہ تو یہ تھی کہ یہ لندن میں موجود ہیں، تو یہ دبئی کیسے پہنچ گئے؟ دیکھیں بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ تیفی بٹ صاحب جو ہیں وہ لندن میں ہی موجود تھے، اور ویزے کی میعاد ختم ہونے پر رینیو کروانے کے لیے جو ہے یہ دبئی پہنچے تھے، کیونکہ جو لندن کی انتظامیہ ہے انہوں نے تیفی بٹ صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ کے ویزے کی جو میعاد ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور اگر آپ نے اپنا ویزا جو ہے وہ رینیو نہ کروایا تو آپ کو جو ہے وہ پاکستان واپس ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، جس پر تیفی بٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ پاکستان جائے گا تو پاکستان جا کر جو ہے وہ گرفتار ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر پہلے جو ہے وہ قتل کے مقدمہ میں جو ہے وہ ملوث ہے۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پہلے دبئی جائے گا، اور دبئی سے جو ہے وہ وہاں پر اپنا ویزا رینیو کروائے گا، اور دبئی سے ویزا رینیو کروانے کے بعد جو ہے وہ واپس لندن روانہ ہوگا۔ لیکن دبئی ویزا رینیو کیا ہونا تھا، قسمت جو ہے وہ تیفی بٹ کے ساتھ نہیں تھی، اور وہاں پر ایک دوست کی دعوت کے اوپر ایک فلیٹ کے اوپر وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر جو ہے وہ گرفتار ہو گئے، اور پھر پارٹی اپنی بن گئی۔ ایسی ہی کچھ صورتحال دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ چلیں، بہت شکریہ سرفراز خان۔ تو ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی امیر بلاک ٹیپو کے قتل کے حوالے سے گوگی بٹ، تیفی بٹ اور اس طرح کی ارد گرد کی سٹوریاں آتی رہتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے گوگی بٹ پاکستان آئے، اور اب تیفی بٹ کے بھی پاکستان پہنچنے کا رستہ ہموار ہو چکا ہے، اور سی سی ڈی نے اپنی انٹری ڈال دی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح تیفی بٹ کو پاکستان لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے حکام اور خاص طور پہ سی سی ڈی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کیس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ بہرحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک لے دیجیے۔ اللہ حافظ۔